سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله صبح کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا اور میں اٹھی۔ سب سے پہلے اٹھ کے میں نے بچوں کو اٹھا کر میں نے بٹھایا انہیں اور کہا کہ دعا پڑھو سو کے اٹھنے کی، اور پھر میں وضو کرنے چلے گئی اور بچوں سے کہا کہ وہ بھی اٹھ کر وضو کر لیں تاکہ ہم باوضو ہو کر نماز ادا کر سکیں۔ یہ نماز پڑھنا ہم 5 گنا نماز ادا کرتے ہیں الحمدللہ۔ بچوں نے وضو کیا، وضو کے بعد میں نے بچیوں کو اٹھایا، انہوں نے بھی وضو کیا، بیٹوں نے بھی وضو کر لیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے نماز کی تیاری کر لی اور نماز ادا کرنے لگے۔ جائے نمازیں بچھائیں، بچے آ گئے اور ہم نے نماز ادا کرنا شروع کی۔ بچے اٹھنے میں تھوڑا سا پرابلم کرتے ہیں، بس ایک بار جب میں اٹھتی ہوں اٹھا کر ایک بار انہیں بٹھا دیتی ہوں، اس کے بعد میں وضو کرنے چلے جاتی ہوں۔ یہ بس اس کے بعد دعائیں وغیرہ پڑھ کے بچے اٹھ جاتے ہیں نماز کے لیے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ نماز ادا کرنی ہے۔ ماشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ بچوں نے نماز ادا کی الحمدللہ۔ قرآن پاک میں نماز کا تقریباً 700 بار حکم آیا ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو اس لیے میں نے اپنے بچوں کو عادت ڈالی ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز ادا کریں، اور الحمدللہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے بھی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب ہم نماز ادا کر لیتے ہیں تو دل کو ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے، سارا دن بہت ہی خوبصورت اور اچھا گزرتا ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد ہم سورہ یاسین یا سورہ رحمان یا کوئی بھی سورت کی تلاوت کرتے ہیں، بچے بھی ساتھ اپنا سپارہ پڑھتے ہیں۔ بچیاں بھی سپارہ پڑھتی ہیں، میں ان سے ابھی بھی سپارہ سنتی ہوں، بڑی ہو گئی ہیں پھر بھی میں ان سے قرآن سنتی ہوں تاکہ ان کی عادت بنی رہے، یہ قرآن جو ہے وہ پڑھتی رہیں۔ بچے بھی پڑھتے ہیں، بیٹے بھی پڑھتے ہیں، بیٹیاں بھی ماشاءاللہ قرآن پڑھتی ہیں، پڑھ چکی ہیں، لیکن پھر بھی میں ان سے دہراتی رہتی ہوں، ان سے سنتی رہتی ہوں۔ نماز ادا کرنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد، ناشتہ نشتہ کرنے کے بعد ہمارا ٹائم ہو گیا ہے اسٹڈی کا۔ آج کل چھٹیاں ہیں، بچوں کو جو اسکول سے کام ملا ہوا ہے وہ بچے 10 بجے بیٹھ کر اپنی ساری ریڈنگ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں اچھے طریقے سے۔ اسکول کا کام میں انہیں ساتھ ساتھ کور کرواتی ہوں تاکہ بچے اسکول میں پیچھے نہ رہیں۔ ماشاءاللہ بچے سارے ہی میرے پڑھنے والے ہیں، اسٹڈی میں بہت اچھے ہیں۔ بڑی بچی FSC کر رہی ہے، چھوٹی 10th میں ہے، اور اس سے چھوٹا بیٹا 8th میں ہے۔ سب سے چھوٹا جو ہے وہ 1 میں ہے، اسے میں خود پڑھاتی ہوں تاکہ اس کی اردو کی ریڈنگ اور انگلش کی ریڈنگ بھی اچھی ہو، اور وہ اس کی ڈکٹیشن اور املا وغیرہ بھی اچھی ہو۔ اچھا بیٹا، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ہمیں لڑکیوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے اور لڑکوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ آپ بتائیں کہ بچیاں جو ہیں، بیٹیاں جو ہیں، عورتیں جو ہیں، وہ کیسا لباس پہنیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ عورتوں کا لباس مردوں جیسا نہ ہو اور نہ ہی مردوں کا لباس عورتوں جیسا ہو۔ اچھا اچھا بیٹا آپ مجھے بتاؤ کہ آپ ہی نے بتایا کہ عورتوں کا لباس مردوں جیسا نہ ہو اور مردوں کا لباس عورتوں جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بتائیں کہ مطلب بچوں کا کیسا لباس ہونا چاہیے، بچے کیسا لباس پہننا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکیوں کا جو لباس ہے وہ ان کے پورے بازو ہونے چاہیے، ٹخنوں سے نیچے ان کی شلوار ہونی چاہیے اور وہ کھلے لباس پہنے۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ اچھا بچوں، بیٹا آپ بتاؤ کہ جو آپ بیٹے ہو ہمارے، کہ بیٹے لڑکوں کا لباس جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، لڑکے کیسا لباس پہنے اور کیسا فیشن کرے؟ آج کل لڑکے جو وہ ہیئر کٹ میں بھی وہ لمبی لمبی لائنیں سے لگوا لیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے، یہ اچھا لگتا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے کہ ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے، بچوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ لڑکوں کا لباس لڑکیوں جیسا نہیں ہونا چاہیے، مطلب یہ جو ہم شلوار پہنتے ہیں اس کا پانچہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، اور جو کٹ لگواتے ہیں یہ نہیں لگوانے چاہیے، یہ اسلام میں منع ہے۔ اس طرح کے جو فیشن ہے وہ نہیں ہونے چاہیے، مطلب ہمیں اسلام کے مطابق کپڑے پہننے چاہیے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الله تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للعنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان کا بچوں کے ساتھ ہم نے مل کے پہلا رکوع پڑھا اور انہیں سورہ رحمان کے پہلے رکوع کا ترجمہ سمجھایا گیا۔ ترجمہ ہے: رحمان نے قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے بولنا سکھایا۔ آفتاب اور چاند مقررہ حساب سے ہیں، ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ اس نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو۔ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ کرو۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں اور بھس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں۔ پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکرے کی طرح تھی، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ رب ہے دونوں مشرقوں دونوں مغربوں کا۔ تو اے جنوں انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اسے بھر نہیں سکتے۔ پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں، پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو وہ جہاز سمندر میں پہاڑ کی طرح بلند چل پھر رہے ہیں۔ پس اے جنوں انسانوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے بعد بچوں سے کچھ میں نے پوچھا، ایک دو سوال پوچھے کہ ترازو کیوں اللہ نے رکھی؟ بچوں نے جواب دیا کہ وزن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وزن ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ پھر بچوں سے پوچھا گیا کہ جنات کو کس سے پیدا کیا؟ بچوں نے جواب دیا آگ کے شعلے سے۔